بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واقعات کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غربت اور گود بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں سوائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر کماتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں ہی خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزر گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ ہر وقت دل میں پریشان رہتے تھے کیونکہ بعد میں ان کی آئندہ نسل باقی رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی اور غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے، ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ وہ فکر مند ہونے لگی، کیوں کر منت کو پورا کروں؟ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائیں اور بولیں، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری۔ نصرانی عورت ان کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی، اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن کر ڈلی کو کاٹ ڈالو۔ کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کرو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمۃ الزہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر سے کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے، نانا جان کیا مجھے محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ کے فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے سے فراغت پا کر آپ رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے آئیں تو دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکا۔ ادھر شام ہونے کو قریب آ گئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔
رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، آج آپ کی افطار فضا کنیز کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم سرکار مدینہ فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی، تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئی، مگر کسی قدر متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اسی لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق، ہر بلندی اور پستی میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اسی لیے تجھے تیری کبرائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فضا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے جواب میں عرض کی، جس کے بھروسے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ کہانی سننے اور پڑھنے کے آداب۔ سب سے پہلے حاجت روا باوضو ہو جائے، خوشبو لگائے، اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرے اور پھر کہانی پڑھنے سے پہلے اور کہانی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ سننے والے باادب بیٹھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت جناب سیدہ معصومہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ فضول اور لغو بات کو ترک کر دیں، ہنسی کو ضبط کریں۔ جب موضوع بیان کیا جا رہا ہو تو خلوص دل سے سنیے اور شیرینی کو جب آپ کو تقسیم میں ملے تو احترام کے ساتھ نوش کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔